بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء السلام علیکم. میں نازیہ یونس دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ گرلز کالج صاحب سے مخاطب ہوں. بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہندوستان پر مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور گزشتہ ویڈیو میں ہم نے خاندان غلامہ سے اگلے خاندان خلجی خاندان سے لے کر تغلق خاندان تک پڑھا تھا. بچوں، جس طرح تغلق خاندان کا خاتمہ ہوتا ہے تو اسی طرح دہلی کے تخت و تاج پر سید سلطنت قائم ہو جاتی ہے، جو 1414 سے 1451 تک تقریباً 37 سال تک قائم رہتی ہے. سید خضر خان سید خاندان کے پہلے بادشاہ رہے ہیں. خضر خان 1414 سے 1421 تک تقریباً 7 سال تک دہلی پر حکومت کرتے رہے. خضر خان کے بعد اس کا بیٹا مبارک شاہ دہلی سلطنت کا بادشاہ بنا. مبارک شاہ 1421 سے 1434 تک تقریباً 13 سال تک دہلی سلطنت کا بادشاہ رہا اور 1434 میں قتل ہو گیا. اس کا مقبرہ قدیم دہلی شیر کوٹلہ مبارک پور میں واقع ہے. مبارک شاہ کے بعد اس کا بھتیجا اگلے 11 سال تک یعنی کہ 1434 سے 1445 تک دہلی سلطنت کا بادشاہ رہا. محمد شاہ کا مقبرہ لودھی باغ دہلی میں واقع ہے. محمد شاہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عالم شاہ دہلی سلطنت کا بادشاہ بنا. عالم شاہ 1445 سے 1451 تک بادشاہ رہا، لیکن اس کی حکومت بہت زیادہ کمزور تھی. اس کا فائدہ بہلول خان لودھی نے اٹھایا اور دہلی پر قبضہ کر لیا. یوں بچوں، سید خاندان کی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور لودھی خاندان کی حکومت کا آغاز ہوا. لودھی سلطنت 1451 سے 1526 تک تقریباً 75 سال تک قائم و دائم رہی. لودھی سلطنت کا نقشہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. بہلول لودھی سے لودھی خاندان کی حکومت کی شروعات ہوتی ہے. اس خاندان میں کل 3 سلطان تھے، جن میں بہلول لودھی، سکندر لودھی اور ابراہیم لودھی شامل ہیں. ان تینوں نے تقریباً 75 برس تک 1451 سے 1526 تک حکومت کی. لودھی ایک افغان قبیلہ تھا. جب سے اس نے عنان حکومت سنبھالی تو سلطنت دہلی کا وجود برائے نام رہ گیا تھا. سارا ہندوستان کئی ریاستوں میں بڑھ چکا تھا، تقسیم ہو چکا تھا، جن میں دکن، گجرات، مالوا، بنگال اور جون پور نے بہت طاقت پکڑ لی تھی. بہلول 38 سال حکومت کرنے کے بعد 1488 میں فوت ہو گیا اور اس کا مقبرہ چراغ دلی میں واقع ہے. بہلول لودھی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا سکندر لودھی تخت پر بیٹھا. سکندر لودھی اس خاندان کا دوسرا بادشاہ تھا. اس نے اپنے والد کے انتقال کے بعد 17 جولائی 1489 کو حکومت سنبھالی. وہ لودھی خاندان کا سب سے بڑا حکمران تھا. اس نے اس دور میں ہر چیز کی قیمت بہت کم کر لی تھی. وہ ہر روز دربار منعقد کرتا اور ہر فریادی کی فریاد سنتا تھا. کاروبار سلطنت میں اتنا مصروف رہتا تھا کہ 5 وقت کی نماز ایک ہی مجلس میں پڑھ لیتا. غرباء میں وظائف اور عطیات تقسیم کرنا اس کا معمول تھا. روزانہ اناج اور کچھ کھانا پکوا کر غریبوں میں بانٹنا اس کا اہم معمول تھا. شعر و شاعری میں بھی بہت لگاؤ رکھتا تھا. اپنے 22 سالہ دور اقتدار میں سلطنت دہلی کو کافی وسعت دی. سکندر ایک کامیاب حکمران تھا. وہ مسلمان رعایا پر بہت ہی مہربان تھا، لیکن ہندو رعایا کے لیے اس کا رویہ بہت سخت تھا. اس نے تجارت کی حوصلہ افزائی کی. سکندر لودھی نے موجودہ آگرہ شہر کی تعمیر کی منظوری بھی دی اور اسی کے ساتھ ساتھ فارسی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ بھی دیا. سکندر نے قلعہ گوہیلار پر قبضہ کرنے کی سرتوڑ کوششیں کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا اور 21 نومبر 1517 کو انتقال کر گیا. اس کا مقبرہ دہلی میں لودھی خاندان یا لودھی باغ میں واقع ہے. سکندر لودھی کی وفات کے بعد افغان امراء نے اس کے بڑے بیٹے ابراہیم لودھی کو تخت کے لیے منتخب کیا. اس کی بدسلوکی اور سخت گیری سے امراء میں بددلی اور بغاوت پھیل گئی تھی. دولت خان لودھی اور سلطان کے تعلقات بھی کافی وجوہات کی بنیاد پر کشیدہ ہو گئے تھے. لہٰذا دولت خان لودھی نے کابل کے بادشاہ بابر کو ہندوستان پر حملے کرنے کی دعوت بھیجی. بابر نے انتشار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 1526 میں دہلی پر حملہ کیا اور پانی پت کے مقام پر ابراہیم لودھی کو شکست دے دی. اس طرح لودھی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا.
ابراہیم لودھی کا مقبرہ جو ہے پانی پت ہریانہ انڈیا میں واقع ہے۔ اب اس کے بعد بچے لودھی خاندان کے بعد آ جاتا ہے مغل خاندان۔ مغل سلطنت کیسے قائم ہوئی اور کب اس کا خاتمہ ہوا، یہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔